السلام علیکم دوستوں، انسائڈ پہ موزم فخر میں خوش آمدید۔ 28 اگست کو پی ڈی ایم کا کراچی میں ہونے والا جلسہ ممکنہ طور پر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہونے والا آخری جلسہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے بھی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اپنا ایک الگ احتجاجی پروگرام نہ صرف مرتب کر لیا ہے بلکہ اس کو اناؤنس بھی کر دیا ہے، اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم والا معاملہ بھی تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں شیخ رشید صاحب کی طرف جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے آج سے چند دن پہلے اس بات کا اشارہ بھی دے دیا تھا کہ مستقبل میں فضل الرحمان صاحب کی سیاست جو پہلے وہ کہتے تھے کہ ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ ریوائیو ہونے جا رہی ہے، اور فضل الرحمان صاحب کے لیے سیاست کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، کیونکہ افغانستان میں طالبان نہ صرف آ گئے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی جگہ بھی بنا لی۔ اور اس کے اوپر میں نے آج سے 3 دن پہلے ایک وی لاگ میں اس بات کا برملا اظہار بھی کیا تھا کہ خود شیخ رشید احمد صاحب نے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، کیونکہ اگر فضل الرحمان صاحب کے لیے سیاست کے دروازے کھلتے ہیں، ان کے لیے سپیس ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے، تو وہ یقینی طور پر کے پی کے میں عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ثابت ہوں گے۔ اور اگر وہاں سے انہوں نے اپنی وہ سپیس جو وہ کھو چکے ہیں دوبارہ حاصل کر لی، تو کے پی کے میں پی ٹی آئی کے لیے ایک مرتبہ پھر حکومت بنانا، یعنی کہ مسلسل تیسری ٹرم میں حکومت بنانا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن اس صورتحال کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پی ڈی ایم نے اپنا جو جلسہ ہے وہ 28 اگست کو اناؤنس کیا ہے۔ 27 اگست کو پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہے، اور ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، چونکہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان پی ڈی ایم کے حوالے سے، کسی قسم کی کوئی تیاری کی اطلاع، کسی قسم کی کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی، اگرچہ اپوزیشن جو پارلیمنٹ میں موجود ہے اس کی طرف سے افغانستان کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کے لیے بھی جو مطالبہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب اس پورے سینیریو کے اندر مکمل نہ صرف خاموش نظر آ رہے ہیں بلکہ ارریلیونٹ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب خود جو جے یو آئی ایف کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کے مطابق یہ بات کہی گئی ہے کہ 7 سپٹمبر کو جے یو آئی لاہور میں مینار پاکستان کے مقام پر اپنا پہلا احتجاجی جلسہ کرنے جا رہی ہے، یعنی جے یو آئی ایف لاہور سے ہی اپنا جو نیا احتجاجی پروگرام انہوں نے مرتب کیا ہے اس کا آغاز وہ لاہور سے کرنے جا رہے ہیں۔ 9 سپٹمبر کو انہوں نے ایبٹ آباد یا مانسہرہ میں جلسہ منعقد کرنا ہے، اور 14 اکتوبر کو پشاور میں جلسہ عام کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یعنی مولانا فضل الرحمان بھی ایک جانب تو پی ڈی ایم میں سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لیے ایک الگ راستے کا بھی تعین کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں خاصی تبدیلیاں آئیں گی۔ اب پہلے بات کرتی ہیں پی ڈی ایم کی، اور اس کے بعد ممکنہ سیاسی منظرنامہ ہے اس پر بات کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم سے مولانا فضل الرحمان صاحب دل برداشتہ کیوں ہو گئے؟ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ اگر آپ یاد کریں تو وہ اس وقت جب پی ڈی ایم متحد تھی، پیپلز پارٹی اور اے این پی بھی پی ڈی ایم کا حصہ تھے، تو اس وقت بھی مولانا صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی کارکردگی سے نہ صرف غیر مطمئن تھے بلکہ وہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈر ہیں مریم نواز صاحبہ اور پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کے حوالے سے ان کے بڑوں کو یعنی نواز شریف صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو مسلسل شکایت بھی لگاتے رہے کہ ان دونوں کا جو رویہ ہے وہ خاصی حد تک غیر سنجیدہ ہے، جس کی وجہ سے مجھے اپنا کام کرنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس کے بعد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اپنا ایک بہت زیادہ سخت اور جارحانہ رویہ بھی اختیار کیا، تاکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر میں نے یہ سخت رویہ اختیار نہ کیا تو اس کے نتیجے میں میرا جو پولیٹیکل ایک سٹیچر ہے وہ بہت برے طریقے سے ڈسٹرب ہو جائے گا، کیونکہ حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ بات واضح طور پر سامنے آنا شروع ہو گئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کی تو سیاست ختم ہو گئی ہے، بچوں نے ان کو آگے لگا لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان کے اوپر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا تھا، اور اسی دباؤ کے نتیجے میں انہوں نے وہ آخری پی ڈی ایم کا جو سربراہ اجلاس تھا وہاں پر اس فیصلے کا اناؤنسمنٹ کی کہ لانگ مارچ ہوگا، اس صورت میں ہوگا اگر پیپلز پارٹی اپنی سی ای سی سے استعفوں کا فیصلہ لے کر واپس آتی ہے تو لانگ مارچ ہوگا، ادروائز لانگ مارچ والا آپشن بھی انہوں نے ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ بغیر میڈیا ٹاک کیے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے پی ڈی ایم نے اپنا جو
प्रोग्रेशन था اس کو روک دیا تھا اور واپس زیرو پر آنے کا عمل کا آغاز کر دیا تھا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم نے ایک طویل عرصے تک بہت زیادہ خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد پہلا ایک جلسہ کیا گیا پشاور میں اور اب دوسرا سوات میں اور اب دوسرا جلسہ انہوں نے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کراچی میں۔ لیکن اس معاملے پہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو شدید ترین تحفظات ہیں، اور خاص طور پر ان کے تحفظات ہیں اب مسلم لیگ نون کے حوالے سے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی موجودگی میں پی ڈی ایم کے جلسوں میں جان پڑتی ہے، لیکن اب اچانک مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں شہباز شریف صاحب شرکت کریں گے، اور شہباز شریف صاحب چونکہ کوئی اگریسو ٹون اس وقت اڈاپٹ نہیں کرتے، وہ اس وقت بڑی میٹھی میٹھی دھیمی ہومیوپیتھک قسم کی باتیں کرتے ہیں، جو عوامی جلسوں کے اندر، جو احتجاجی جلسوں کے اندر اس قسم کی گفتگو لوگ سننا زیادہ پسند نہیں کرتے، اور خاص طور پر کراچی جہاں پر جے یو آئی کی ایک بہت بڑا ووٹ بینک اور ووٹ سپورٹ سندھ کے اندر موجود ہے۔ ایسی صورتحال میں مولانا صاحب کو وہاں پر ایک ایسا اگریسو سپیکر چاہیے تھا جو وہاں پر جلسے کے مومنٹم کو اٹھا سکے، اور مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے فیصلہ یہ کیا گیا کہ مریم صاحبہ جائیں گی، اور اس کے 2 دن بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ مریم صاحبہ نہیں جائیں گی بلکہ شہباز شریف صاحب جائیں گے، اور شہباز شریف صاحب کل کراچی پہنچ بھی رہے ہیں، اس میں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، اور اس کے بعد اس جلسے میں بھی شرکت کریں گے۔ اب جو صورتحال مستقبل کی سامنے آ رہی ہے، اس صورتحال میں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ شیخ رشید صاحب نے آج سے 4 دن پہلے اس بات کا پریس کانفرنس میں اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے جو بند دروازے تھے وہ کھل رہے ہیں، یعنی مولانا صاحب کے لیے پاکستان کی سیاست میں جو سپیس ہے وہ دوبارہ جنریٹ ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں گزشتہ 15-20 دن 1 مہینے کے دوران تو ہمیں حکومتی حلقوں کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ایک لفظ بھی سننے کو نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی اپنی الیکشن کیمپین چلا رہی تھی آزاد کشمیر میں، تو وہاں پر ایک جلسے میں جب عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے تو مجمع سے ڈیزل کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور عمران خان صاحب ایک لمحے کو رکے اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی اس بات کو چھوڑیں، اگلی بات کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، اور اس دن سے لے کر اب تک پی ٹی آئی کی طرف سے مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اگریسو بیان سامنے نہیں آیا، اور شیخ رشید صاحب کی طرف سے اس بیان کے سامنے آنے کے بعد کہ فضل الرحمان صاحب کے لیے دروازے کھل رہے ہیں، تو اس بات کا بھی اندیشہ سامنے آ رہا ہے کہ اب مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں مولانا فضل الرحمان اپنی ایک الگ حیثیت یا مذہبی جماعتوں کے ایک اتحاد کی صورت میں سامنے آئیں گے، جو ممکنہ طور پر ایم ایم اے ہو سکتا ہے، جس کے پلیٹ فارم پر انہوں نے 2018 کا الیکشن بھی لڑا تھا، اور اس وقت ان کی قومی اسمبلی میں نمائندگی بھی موجود ہے۔ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب اب اپنے جو مستقبل کی سیاست ہے اور اگلے الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، وہ ہوسٹیج اس وقت نہیں بننا چاہ رہے مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے یا پی ڈی ایم میں، کیونکہ پی ڈی ایم میں اگر ہم دیکھیں تو صرف 4 جماعتیں ہی قابل ذکر تھیں، جے یو آئی، اے این پی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ اس کے علاوہ اور کوئی جماعتیں تو خاصی تھیں، لیکن جو قابل ذکر ووٹ بینک رکھنے والی جماعتیں ہیں وہ یہی 4 تھیں، اور ان میں سے 2 نکل گئیں، ایک بالکل نکلنے کے لیے تیار ہے، باقی رہ جاتی ہے صرف مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ نون بھی اس وقت اندرونی طور پر بہت زیادہ اختلافات اور بیانیے کی لڑائی کا شکار نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک لا حاصل جستجو ہے، ہمیں اس سے دور ہونا چاہیے۔ اب جو ممکنہ سیاسی منظرنامہ اس صورتحال میں بنتا ہے وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ نمبر 1 ممکنہ سیاسی منظرنامے میں پہلی جماعت کے طور پر پیپلز پارٹی ہے، جو اس وقت اگلے الیکشن کو نہ صرف بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے بلکہ سامنے آ کر لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک جانب انہوں نے پنجاب میں 30 سے 35 سیٹوں پر فوکس کر لیا، دوسری جانب انہوں نے بلوچستان میں پی ٹی آئی کے صدر ہیں یار محمد رند صاحب، ان کے ساتھ رابطے قائم کر لیے ہیں، اور ان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیکر ہیں اس وقت بلوچستان اسمبلی کے عبدالقدوس بزنجو صاحب، ان کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی کے نہ صرف رابطے ہیں بلکہ انگیجمنٹ بھی بہت حد تک آگے بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا اگر پیپلز پارٹی بلوچستان سے پی ٹی آئی کے اس گروپ کو توڑ لیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو عبدالقدوس بزنجو کی حمایت بھی مل جاتی ہے، تو وہ جام کمال کی حکومت کو گرانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، اور یہ بالکل وہی صورتحال ہوگی جو مسلم لیگ نون کے
ٹینیور میں پیپلز پارٹی نے عبدالقدوس بزنجو کے ساتھ مل کر ثناء اللہ زہری صاحب کی حکومت کو گرانے میں جو رول پلے کیا تھا، بالکل ویسا ہی ہمیں اس کا ریپلیکا یہاں پر بھی ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے اگر پیپلز پارٹی اپنی اس لائن اپ کو کمپلیٹ کر لیتی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے جو کے پی کے اہم رہنما ہیں آفتاب شیرپاؤ، ان کے ساتھ بھی رابطے کیے ہیں اور ان کو ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے، اور پیپلز پارٹی کے پی کے صدر نجم خان صاحب کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی اس حوالے سے آفتاب شیرپاؤ صاحب سے نہ صرف بات ہوئی ہے بلکہ یہ جو کراچی جلسہ ہے اس کے بعد جب وہ واپس آئیں گے پشاور تو ان کے ساتھ ان کی ایک ملاقات بھی ہوگی، جبکہ آفتاب شیرپاؤ کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ یہ جو سفر جو کہانی آج سے 20 سال پہلے ختم ہو گئی تھی، میرا بھی فی الحال اس کہانی کو دوبارہ شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن چونکہ یہ سیاست ہے اور سیاست کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی شیرپاؤ صاحب کی پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی الائنمنٹ ایسی بنا کر کے پی کے اندر الیکشن میں جائے تاکہ آفتاب شیرپاؤ صاحب کی سیاسی جماعت کی ایک الگ حیثیت بھی موجود رہے اور پیپلز پارٹی کو ان کی طرف سے ایک سپورٹ بھی ملے جس کے ذریعے وہ آگے بڑھ جائیں۔ اب مسلم لیگ نون یہ چاہتی تھی بنیادی طور پر کہ وہ جے یو آئی کو اپنے ساتھ الائن رکھے تاکہ کے پی کے اور بلوچستان کے اندر وہ جے یو آئی کے ووٹ بینک کی مدد لے کر کے پی کے اندر اپنے لیے پولیٹیکل سپیس کو بڑھائے اور اپنے لیے زیادہ گنجائشیں حاصل کرے اور اپنی نمائندگی کو اسمبلی کے اندر زیادہ بہتر انداز میں لے کے آئے، زیادہ اچھے نمبرز کے ساتھ آئے۔ لیکن مولانا صاحب کی طرف سے اب سولو فلائٹ کرنے کے فیصلے یا اشاروں کے بعد اس طرف بات آگے بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور مسلم لیگ نون کو جلد یا بدیر اس بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون وہ چیزیں دیکھ رہی ہے جو شاید ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی، بالکل اسی طریقے سے جیسے عمران خان صاحب کو عثمان بزدار کی کارکردگی پورے ملک میں صرف انہی کو نظر آتی ہے اور کسی کو نظر نہیں آتی، اور اسی طرح مسلم لیگ نون کو پاس اگر کوئی ایک ایسا آپشن، کوئی ایک ایسی سیاسی تصویر ہے جو صرف وہی دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں، تو اس کا فیصلہ تو پھر آنے والا وقت ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اوپر نہ صرف دباؤ ہے بلکہ اس کے لیے فرنٹ فٹ پہ آ کر لیڈ کرنے کا ایک موقع بھی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جو پارٹی ہے اس کا ایک اجلاس ہونا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس میں شرکت کرنی تھی، حمزہ شہباز صاحب نے بھی اس کو شرکت کرنی تھی، لیکن عین وقت پر اس اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا، اور اس اجلاس میں بتایا یہ جا رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین کے ساتھ رابطے ہیں اس کی تفصیل پیش کی جانی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا، اور اب یہ اجلاس کب ہوگا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں پتا۔ باقی رہ جاتی ہے پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی آپ کو معلوم ہے کہ وہ بالکل سولو فلائٹ کرنے کے عادی ہیں، انہوں نے 2018 کے اندر بھی سولو فلائٹ کی تھی، 2013 کے اندر بھی سولو فلائٹ کی تھی، اور وہ اب 2022 یا 2023 کے اندر بھی سولو فلائٹ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اور ان کے لیے پنجاب ایک واحد جگہ ہے جہاں پر ان کو مسلم لیگ نون کی طرف سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ کے پی کے اندر ان کا ممکنہ مد مقابل اس وقت جے یو آئی ہی ثابت ہو سکتی ہے، اور مسلم لیگ نون چونکہ وہاں پر بھی اختلافات کی شکار ہے، لہٰذا وہاں پر ان کے لیے کچھ اور ان کو بہتر کارکردگی کی ضرورت ہوگی۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے زور کو توڑنے کے لیے ایک جانب ابھی تک تحریک لبیک موجود ہے، اور تحریک لبیک کے اوپر جو پابندی کا عمل ہے اس کو خاصی حد تک سست کیا گیا ہے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اگلے الیکشن سے پہلے تحریک لبیک پر پابندی عائد کی جا سکے۔ اور اگر ہم آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی دیکھیں تو مسلم لیگ نون جن حلقوں سے ہاری ہے بہت کلوز مارجن سے، وہاں پر بھی تحریک لبیک نے 4 سے 7 ہزار ووٹس لیے ہیں، لہٰذا مسلم لیگ نون کے لیے جو سپوائلر ثابت ہو رہی ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ثابت ہو رہی ہے، لہٰذا یہ جو پی ٹی آئی ہے ایک جانب وہ تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہی ہے تاکہ مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو خراب کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر قوتیں ہیں جس میں چودھری نثار علی خان صاحب شامل ہیں ان کو بھی اب آشیرواد مل گئی ہے کہ وہ اپر پنجاب یعنی جیلم سے آگے کے پنجاب میں اپنی ایک گروپ کو منظم کریں اور
اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے آگے لے جا کر پی ٹی آئی کے ساتھ الائن کیا جائے گا. اور مسلم لیگ نون اس ساری صورتحال میں اگر آئسولیٹ ہو کے الیکشن لڑے گی تو اس کے لیے پرابلمس یقینی طور پر سامنے آئیں گے, کیونکہ یہ جو بیانیے والا معاملہ ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت زیادہ دھچکا ثابت ہوگا, اور کلیئرٹی کے ساتھ اگر مسلم لیگ نون سامنے آئے گی تبھی وہ اگلے الیکشن میں کامیاب ہو سکے گی. اب جے یو آئی کی طرف سے جو فیصلہ سامنے آ رہا ہے یقینی طور پر مسلم لیگ نون کے لیے ایک تشویش کا سبب ہے, اور کل کے سربراہ اجلاس میں مسلم لیگ نون کو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے براہ راست اور دو ٹوک گفتگو کرنی چاہیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.